علامہ صاحب، اگلا سوال شیخ عمر صاحب کا ہے. ان کا تعلق ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کا بہت عمل دخل رہتا ہے، تو کیا اس سے جو کمائی آتی ہے، ان کی آمدن، کیا وہ ان کے لیے حلال ہوگی؟ میرا خیال ہم نے جو اتنی نشستیں کی ہیں سوال و جواب کی، ان میں یہ سوال آئے ہیں، جواب بھی دیے ہیں. ہر وہ کام جو جائز ہے، جس کا کرنا جائز ہے، اس کی آمدنی بھی. اور جس کام میں آپ ہیں ایسے ہیں، مثلاً آپ لڑکیوں کو شامل کر رہے ہیں، کم لباس میں ہیں، یا کسی غلط چیز کی تشہیر کر رہے ہیں، میں اس کو کہاں سے جائز کر دوں؟ وہ ڈیجیٹل ہو یا بغیر ڈیجیٹل کے ہو، جو شرعی تقاضوں کے خلاف ہے، لازمی بات ہے میں اس آمدنی کو حلال یا اچھا نہیں کہوں گا. علامہ صاحب، اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دوران نماز یہ بھول جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اب وہ اس صورت میں کیا کرے گا؟ جی، میں مسئلہ امامت کے نام سے پوری کتاب لکھ چکا ہوں اس میں، اور ویسے نماز کے بارے میں اتنی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم پڑھتے نہیں ہیں اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے. کچھ لوگ سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو اب یہ ہمیں نماز سکھائیں گے، تو ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو سیکھنا چاہیے. نماز میں ایک ہوتا ہے بھولنے کی مسلسل عادت، ایک ہے کبھی کبھار. تو جو واجب بھول گیا ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں، بھول کا سجدہ. اور اگر کوئی اور چیز رہ گئی ہے جو لازمی ہے، نماز بعض حالتوں میں دہرانی ہوتی ہے، تو صرف رکعت کا بھولنا. اگر عادت ہے تو اور بات ہوگی، اگر اچانک ہوا ہے تو اس کو نہیں لگ رہا وہ دہرا لے. لیکن تحری کہتے ہیں اس کو، جدھر غالب گمان ہو، یعنی زیادہ دھیان جس طرف ہے اس کے مطابق کر لے.